الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو پورا کیا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جن کا آگے بیان کیا جائے گا تم سے، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن بشرطے کہ تم احرام میں نہ ہو، یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کو کی بے حرمتی سے بچو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرو. ولا الہدیہ، اور نہ جو کعبے کی نظر کے جانور ہوں ان کی حرمت کو پامال کرو. ولا القلائد، اور وہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کی غرض سے. فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام اتار دو تو پھر شکار کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی وہی ایمان والوں سے یہ خطاب ہے. اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، ان تعتدوا، اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی زیادتی کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یعنی غیر اللہ کی نظر. والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو. والموقوذۃ، جو چوٹ لگنے سے مرا ہو. والمتردیۃ، جو بلندی سے گر کر مرا ہو. والنطیحۃ، جو سینگ لگنے سے مرا ہو. وما اکل السبع، اور جس میں سے درندوں نے کھایا ہو. الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کر لو اس کی جان نکلنے سے پہلے. وما ذبح علی النصب، یعنی کوئی جانور بے شک ان اٹ سیلف حلال ہو لیکن جب وہ کسی استھان پر جا کر غیر اللہ کی عبادت کی جو جگہ ہے اس پر جا کے دفن کیا گیا ہو تو پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرنے کے لیے جوئے کے تیر چلاؤ. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب کے سب گناہ ہیں. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، ہاں کوئی مجبور ہو جائے، کسی کی جان نکلنے کو آ جائے
غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ اس کا برائی کی طرف رجحان نہ ہو، اس کا جینا چاہ رہا ہو حرام کھانے کو، یعنی وہ کھا لے فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بچنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، تو ان کو بتا دو کہ ان کے لیے ساری پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے سدھا رکھا ہے شکار پر ڈالنے کے لیے، اور تم ان کو سکھاتے ہو اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو سکھاؤ ان میں سے، تو کھاؤ ان میں سے جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں۔ یعنی اس کی شرط کیا ہے کہ وہ جو شکاری جانور آپ نے رکھا ہوا ہے شکار کو پکڑ کر لانے کے لیے، وہ راستے میں خود نہ کھائے، آپ کے لیے پکڑ کر رکھے، سنبھال کر رکھے، پھر وہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور راستے میں خود بھی کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کا پکڑ کے لایا ہوا جو شکار ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام پکارا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ بھی ان پر بھی یہی چیزیں حرام ہیں جن کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں وہ اہل کتاب مراد ہیں کہ جو اس حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، اور اہل کتاب جو ہے آپ کو سور کا گوشت پیش کر دے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یا وہ آپ کو شراب پلا دے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ایمان والوں کی پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم سے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کا مہر تم ادا کر دو۔ محسنین غیر مسافحین، ان کو قید نکاح میں لانا مقصود ہو اور صرف شہوت پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے ان سے کوئی دوستی کرنی مطلوب ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کرے، فقد اب حبط عملہ، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک۔ یعنی عربی زبان میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ جو ہے یہ کونیوں تک کے بازو تک استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے چہروں کو۔ وارجلکم، اب یہ ارجلا کی جو زبر ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ غسل سے متعلق ہے، اس کو بھی دھونا ہے۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو تو غسل کیا کرو۔ وان کنتم مرضی، یہاں دو باتیں جو نوٹ کرنے کی ہیں کہ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے، اور مدنی دور کے بھی شروع میں نازل نہیں ہوئی، اس پہ تفصیلی احکام ہیں۔ اس میں اب وضو کا حکم آ رہا ہے، لیکن نماز تو مکی زندگی میں فرض ہو گئی تھی اور وضو بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو باتیں ڈالی ہیں یا جبرائیل کے ذریعے سے آپ کو بتائی ہیں، ان کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضو فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی وضو تلقین کیا، اور صحابہ وضو کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اس کو باقاعدہ آفیشلائز کر دیا گیا قرآن مجید میں اس کے نزول کے ذریعے سے، اور سورہ نساء میں جو تیمم کا حکم تھا اس کو یہاں پر غسل کے یعنی وضو کے ساتھ لا کر جوڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ مضمون یہاں پر مکمل ہو جائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا
حالت سفر میں ہو، یا او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب یہاں دو مختلف صورتیں ہیں، ایک کیا ہے، پانی تو ہے لیکن بیماری کی وجہ سے تم وضو یا غسل کرنے سے قاصر ہو، یہ ایک صورت، تو بھی کیا ہوگا، تیمم ہوگا۔ دوسرا کیا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے اور تمہیں وہ غسل کی یا وضو کی حاجت ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم ہوگا۔ تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا۔ مٹی اپنے اوپر ملنا مقصود نہیں ہے، یعنی کوئی گرد کی جگہ پر یہاں پر یوں ہاتھ مارو پھر جھاڑ دو ہاتھ اور پھر اوپر پھیر لو، یعنی ٹو ہیو دا سینس کہ ہم نے اپنا منہ جو ہے اور اپنے ہاتھ پاک کر لیے ہیں، بس یہ مطلوب ہے۔ مٹی اپنے چہرے پر یا اپنے جسم پر ملنا مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ تیمم جو ہے یہ دونوں صورتوں میں قائم مقام ہے، وضو کا بھی قائم مقام ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پاک مٹی کا قصد کرو اور پھر مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ ہاتھوں سے مراد جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ ہیں، تو تیمم کیا ہے، ایک دفعہ آپ نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر دوبارہ کر کے اور پھر یوں بازو پر پھیر لیا اور پھر یوں کر کے دوسرے بازو پر پھیر لیا، تو آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے کہ وضو ہو یا غسل ہو، یہ دونوں طہارت بھی ہیں اور عبادت بھی ہیں۔ عبادت جو ہے یہ فائق ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ ویسے پاک صاف ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے اسے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وضو کر لیا، اب اس کے جسم پر گرد و غبار بھی ہے اور میل کچیل بھی ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو فزیکلی وہ پاک صاف نہیں ہے لیکن شرعی اعتبار سے وہ پاک ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ہیں، اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے طبعی طہارت اور ایک ہے شرعی طہارت۔ عبادات کا تعلق شرعی طہارت کے ساتھ ہے، طبعی طہارت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل فرض ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا تو بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر پانی نہیں ڈال سکتا یا پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم اتنا کر لو تو بس تم پاک ہو، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ تم پاک ہو تو ہم پاک ہیں، تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، وہ جو بھی تیمم کے احکام ہیں ان کے مطابق، کہ جب تک پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، جو ہی پانی آئے گا تو تیمم ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ ہرگز تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر فرمایا، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور یاد کرو اس عہد کو جو تم نے پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور مانا، we listen and obey۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ، بن جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہ بن کر عدل کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تم اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدلی نہ کرو، اعدلوا، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، مہربانی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ وہ تم پر دست درازی کرے، کف ایدیہم عنکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی توقیر و تعظیم کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو کوئی بھی اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا یا کفر کی روش اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس سے سیدھا راستہ گم ہو گیا، یعنی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہی چیز، وہ بڑا حصہ جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ ولا تزالوا تطلعوا علی خائنۃ منہم، اے نبی تم وقتاً فوقتاً ان کی خیانت کی باتوں سے آگاہ ہوتے رہو گے۔ فاعفو عنہم، تو ان سے درگزر کرنا، وصفہ، اور ان سے چشم پوشی اختیار کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی ایک حصے کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی بلا دیا۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، بس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، الہ یوم القیامت، قیامت تک کے لیے۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ عنقریب بتلائے گا ان کو کہ وہ کیا کچھ دنیا میں کرتے رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تم پر واضح کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپاتے رہے ہو، من الکتابی، تورات میں سے، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی اور باتوں میں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور ایک واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گائیڈ کرے گا ہر اس شخص کو جو اس کی رضا کی پیروی کرے گا، اس کو خوش کرنے کا ارادہ رکھے گا. کس کی طرف ڈائریکٹ کرے گا؟ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اندھیروں میں سے نکال کر اپنے حکم سے روشنی میں لائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ڈائریکٹ کرے گا ایک سیدھے راستے کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے. یہ اوتار کا تصور کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لایا. معاذ اللہ. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. ان سے پوچھو کہ کس کا بس چل سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنا چاہتا اور اس کی ماں کو بھی. ومن فی الارض جميعا، اور زمین پر سب رہنے والوں کو. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے. وما بینہما، اور ان کے مابین بھی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے پیارے ہیں، بلوڈ ہے. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، ذرا ان سے پوچھو نا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی لاڈلے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزائیں کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے باقی لوگوں کی طرح کے لوگ ہو. یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا. ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا سزا دے گا. وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے. وما بینہما، اور ان کے مابین بھی. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں تم پر سارے احکام واضح کرتے ہوئے. علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے اندر ایک انٹرپشن کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر تھے، اور اس کے بعد تقریباً 600 سال کا فصل آیا کہ جب کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو اسے کہا ہے یعنی رسولوں میں ایک انٹرپشن کے بعد. ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو لو پھر آگے ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں نبی بنائے. وجعلکم ملوکا، اور اس نے تمہیں بادشاہتیں عطا کی، تمہیں بادشاہ بنایا. وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو اس نے کبھی کسی کو عطا نہیں کیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب یہ واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا انکار کرنے والا لڑنے سے. اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، التی کتب لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اب اس شہر کو فتح کرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے، بس تم نے صرف حملہ کرنا ہے، ہم تمہیں فتح دے دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ری ایشور کیا کہ بس ایک دفعہ ہمت کر کے تم حملہ کر دو. انہوں نے کہا نا، یعنی 2 آدمی بھیجے انہوں نے دیکھنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں. انہوں نے کہا نا موسیٰ، اب آ رہا ہے ساری بات.
التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا پسپائی اختیار نہ کرنا مقابلے سے پیٹھ پھیر کر، فتنقلبوا خاسرین، ایسا کرو گے تو ناکام و نامراد رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو قوم کہنے لگی موسیٰ شہر میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ شہر سے نہیں نکلیں گے۔ فَإِنْ يَخْرُجُوا، اور اگر وہ نکل جائیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ باہر کیسے اندر۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ، دو اشخاص، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قریب ساتھی تھے، سچے ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، انہوں نے بڑا کہا ان کو، ادخلوا علیہم الباب، بس تم صرف دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، یوں ہی تم اس میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے، کرو بسم اللہ، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، لیکن وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، گلاں گلاں ساریاں چھڈو، گل ہے کہ جدوں تک وہ موجود ہیں تے اسی شہر نہیں بڑھنا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ اپنے رب کو لے کے جائیں اور جنگ کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے۔ یہ بڑا توہین آمیز ایک نبی کے ساتھ رویہ تھا، اور نبی بھی وہ جس کے ان پر بے شمار احسانات ہیں، جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلامی سے آزاد کرایا ہو، فرعون اور آل فرعون کے تشدد سے بچایا ہو، ان کے لیے 12 چشمے جاری کروائے ہوں، ان کے لیے صاحبان کرایا ہے بادل کا، من و سلوہ نازل کرایا ہو، یہ ان کا حال ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت مایوسی طاری ہوئی، اور نے کہا کہ ربا I'm sorry, I'm helpless، مجھے تو اختیار ہے اپنے بھائی پر یا اپنے آپ پر، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر یہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام ہوگی، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ اس نافرمان قوم پر غم نہ کھائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور سناؤ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا قصہ بغیر کسی روح رعایت کے، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور اس قربانی کے جانور کے گوشت کو جلا دیتا تھا، راکھ بنا دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی، اور پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی۔ اب جس کی قبول نہیں کی، جس کا نام قابیل ہے، وہ کہنے لگا لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ تو جس کی قبول ہوئی تو اس نے کہا کہ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں میں، تم بھی تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لے گا۔ مزید کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے مجھے قتل لتقتلنی، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، مانا بباسط یدی الیک لیقتلک، پھر بھی میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ اس لیے کہ میں تو رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، البتہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی سمیٹ لے اپنے گناہوں کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، اور تو اہل جہنم میں شامل ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین،
اور ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بالآخر راغب کر لیا، آمادہ کر لیا اس کو، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے لیے، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب اپنے بھائی کو قتل کر دیا، یہ پہلا قتل تھا زمین پر، اب پریشان بیٹھا ہے کہ میں اب اس لاش کو کیا کروں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے زمین کھودی اور ایک مردہ کوا جو ہے وہ لا کر کھودی جگہ پہ رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی، لیریہ کہ وہ اسے دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال، اب یہ بڑا شرمندہ ہوا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری شامت، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں؟ یعنی یہ کوا جو ہے اس کو پتا ہے کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، کہ میں کیسے چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، غرض وہ نادم ہو گیا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس وجہ سے ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو بھی کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا بغیر اس کے کہ اس نے قتل کیا ہو، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد بچائے گا، فکانما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسا ٹریٹ کیا جائے گا جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکانما احیا الناس جميعا، تو وہ ایسے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آ چکے ہمارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك فی الارض لمسرفون، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتیاں کرتے رہے، حد سے بڑھتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، یعنی یقتلوا نہیں، یقتلوا، بے دردی سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا سولی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، او ینفوا من ارض، یا انہیں ملک میں سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے ہیوملیشن ہے دنیاوی زندگی میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عربی زبان کے بے شمار الفاظ، بلکہ اگر میں غلط نہیں تو 80% ہماری اردو زبان کے الفاظ وہ ہیں کہ جو عربی میں سے اردو میں آئے، ان میں سے اکثر کے معنی وہی ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے عربی میں معنی اور ہیں، اردو میں معنی اور ہیں۔ جن میں سے ایک سادہ لفظ ہے وہ غریب، اردو میں غریب کہتے ہیں تنگ دست کو، پور کو، عربی میں غریب کہتے ہیں غریب الدیار، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اجنبی کو، مسافر کو۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے وسیلہ، اردو میں وسیلے کے معنی ہیں کنیکشن، لنک، واسطہ، لیکن عربی میں اس کے معنی ہے قرب۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو،
وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن اگر اس کا ترجمہ لے لیا جائے اردو والا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، لہذا تم درمیان میں کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کوئی واسطہ ڈھونڈو۔ تو اس سے پھر دکانداروں کے لیے بڑی گنجائش نکل آئی کہ انہوں نے دین کے رنگ میں، دین کے لبادے میں اپنے کاروبار چمکائے، لوگوں کی جیبیں کاٹی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ